بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ 2 بیان کے اندر جو ہے وہ عیادت مریض کے پاس جانا، دعا کرنا، کون سی دعائیں پڑھنا، اس سے ریلیٹڈ 2 بیان تھے نا۔ آج تیسرا بیان ہے اسی چیز سے ریلیٹڈ، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ ڈیفرینٹ ہے۔ تو اینڈ تک پورا بیان سنیے گا تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ اور جو بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ میں ویڈیو کے بیچ میں ایڈ کرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، تو وہ فرسٹ کمنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں ساری دعاؤں کو۔ تو آپ میری دعا سن کے وائس میں اور پھر وہ دعا لکھ کے اس کے اوپر زبر زیر پیش جو ہے وہ لگا لیا کریں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ حالت مرض کی دعا۔ جو شخص حالت مرض میں یہ دعا 40 مرتبہ پڑھے، اگر مرا تو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اور اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ جو 40 مرتبہ اس کو پڑھ لے بیماری کی حالت میں، اگر مر گیا تو شہید ہے، اور اگر بچ گیا تو گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیں گے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ۔ وہ کیا آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر مرض میں یہ دعا پڑھے اور مر جائے تو اس کو دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ یہ دعا اگر پڑھی ہو اور مر جائے تو دوزخ کی آگ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ زمانہ بیماری میں صدقے دل اور سچے شوق سے یہ دعا کیا کریں، یعنی جب آپ بیمار ہو تو یہ دعا کیا کریں۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلدی رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی توفیق عطا فرما اور کیجئے میری موت اپنے رسول کے شہر میں۔ بیماری میں زمانہ تندرستی کے اعمال کا حساب، یعنی جب آپ بیمار ہوں اور آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو پھر اس کا کیا ریوارڈ اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس میں بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عبادات وغیرہ کے معمولات پورا کرنے سے مجبور ہو جائے، یعنی وہ کر نہ سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا سفر میں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال اس طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت اور تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہی جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے نا، جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے، اور انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے اور اس میں پھر اتنا پڑھا نہیں جاتا، کمزوری اور اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اسی کے برابر دیتے ہیں جو جوانی میں وہ کرتا تھا۔ محمد بن خالد سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو اپنے عمل سے نہیں پا سکتا۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مقام دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جس سے اس کو ملے۔ تو پھر وہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں، یا اولاد کی طرف سے، یا کسی صدمے یا پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اولاد ہو، مالی نقصان ہو، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا جسمانی ہو، ٹھیک ہے، کوئی صدمہ پریشانی ہو، تو اعمال تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں ایک بلند مقام دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ساری چیزوں میں ہمیں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ ان مصائب و تکالیف اور ان پر صبر کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، بچوں کی طرف سے ہے، کاروبار کی طرف سے، تو اس کے اوپر اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پریشان نہ ہوا کریں، پیشنس رکھا کریں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ سے، آپ کچھ نہیں جانتے۔ وجہ کفارہ سیئات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مومن کو جو بھی بیماری، جو بھی پریشانی، جو بھی رنج و غم اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے اس کے گناہوں کی صفائی فرما دیتا ہے۔ اور یہ ساری جو ہے نا بخاری اور مسلم شریف کی احادیث ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ موت کی یاد اور اس کا شوق۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں موت کو یاد کیا کرو اور اس کو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت کو یاد کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کا تحفہ ہے، لیکن آج ہم موت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بیمار ہو جائے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مر نہ جائے گی، اور پھر وہ پوری زندگی کی جو فیوچر ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کی شادی، اس کا کام، اس کی پڑھائی، یہ کاروبار سیٹ کرنا، وہ اس کو سیٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میرے اعمال کیا ہیں، اگر ابھی میں مر جاؤں تو میں کیا لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ۔
پیچھے والے تو ایک حد تک کر دیتے ہیں، وہ بھی شروع میں کر دیتے ہیں، بعد میں تو پھر وہ بھی نہیں پوچھتے، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا۔ موت کی تمنا اور دعا کرنے کی ممانعت، یعنی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی تکلیف اور دکھ کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور نہ دعا کرے، اور اگر اندر کے داعیہ سے بالکل ہی مجبور ہوں تو یوں دعا کرے، یعنی موت کی تمنا اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، اور اگر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو پھر یہ دعا کر لیں، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک میرے لیے موت بہتر ہے، زندگی بہتر ہے، جب تک تو مجھے زندگی دے دے اس وقت مجھے زندہ رکھ لے، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت پھر مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی پریشانی ہے تو اللہ تو مجھے موت ہی دے دے، میں تو اس کو فیس ہی نہیں کر سکتا۔ لوگ آج کل کیوں خودکشیاں، ڈپریشن، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان سے وہ جو پریشانی ہے وہ ہینڈل نہیں ہوتی، اس کو فیس ہی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ میرے نبی نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے۔ موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو کیا کریں، یعنی جب آپ کو کسی کی موت نظر آنے لگے اس کے چہرے سے یا ویسے، تو پھر کیا کریں؟ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، یعنی اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کو یہ مت کہیں پڑھو، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ خود ہی آپ کا سن کے خود ہی پڑھنے لگ جائے گا۔ اگر آپ اس کو کہیں گے نا تو شاید وہ مشکل ہو جائے گا پھر۔ حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، وہ اس کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے۔ سکرات الموت، مرنے والے کا منہ مرتے وقت قبلے کی طرف کر دیں اور خود وہ یہ دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اور لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ موت کی سختیوں کے اس موقع میں میری مدد فرما۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ آج کے کانٹینٹ تھے، سکرات الموت، موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو کیا کریں، ٹھیک ہے، اور موت کی یاد، اس کا شوق، وجہ کفارہ سیئات، تکلیف وجہ رفع درجات، اور بیماری میں انسان جو ہے زیادہ عمل نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کیا ریوارڈ ہے، اور حالت مرض کی دعا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ آگے ایک دو اور ویڈیو بیان ہوں گے، تو پورا سنا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اور تسلی بھی ہوگی، ایک انسان کو روحانی سکون بھی ملتا ہے۔ جب میرے نبی کی زندگی کے اوپر عمل کریں گے نا تو ایک روحانیت انسان کے اندر آنا شروع ہوتی ہے، دلی سکون ہوتا ہے، پریشانیاں اس کو نظر آتی ہیں لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں